اپنے سر پہ ماتم کرے مولا کے تابوت کی شبیہ ہے دونوں ہاتھوں سے ماتم کر کے سارے بولیں اٹھ قاسم زہرا جان مائک کی آواز بڑھائیں دھیلا بڑھ آیا اٹھ قاسم زہرا جایا تینوں میں دھیلا بڑھ آیا اٹھ قاسم زہرا جایا تینوں میں دھیلا بڑھ آیا اٹھ قاسم زہرا جایا تینوں میں دھیلا بڑھ آیا مہدی لاون آیا قاسم نو زہرا جایا 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 سر پہ ماتم کرو سارے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ آپ ماتم کرنے میں کیوں شرما رہے ہو زہرا کا گھر لٹ گیا ہے قاسم سے ٹکڑے ہو گئے ہیں سر پہ ماتم کرو مہدی لاون آیا قاسم نو زہرا جایا مہدی لاون آیا قاسم نو زہرا جایا جو بھائی مائک آپریٹ کر رہے ہیں آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کہ مائک لگایا ہے تو آواز بڑھائیں مہربانی کریں مولا آپ کو سلامت ہے کہ جو 3 مائک چل رہے ہیں ان تینوں کی آواز کو بڑھا دیجئے کیونکہ اگر ہم اس پہ ہی زور لگائیں گے تو پورے عشرے میں مجلس سے پڑھنے میں ہمارے لیے بھی مسئلے ہوں گے تو لہٰذا آپ آواز کو بڑھائیے والیوم کو بڑھائیے اور مجھے بار بار نوحہ روک کر بولنا نہ پڑے بہت ٹوٹ رہے مہربانی کیجئے سلامت رہے میں سر پہ ماتم کر کے سارے آیا قاسم نو زہرا جایا مہدی لاون آیا قاسم نو زہرا جایا اج پھپیاں درد ستایا اج پھپیاں درد ستایا ہے سیر وچ مٹیاں پایا بنیا پرناون آیا مہدی لاون آیا قاسم نو زہرا جایا مہدی لاون آیا قاسم نو زہرا جایا ایک ٹکڑے نو چون کے پرواہ کے ایک ٹکڑے نو چون کے پرواہ کے اٹھ قاسم زہرا جایا اٹھ قاسم میری حسینہ مسموم حسن دیا بھیڑا تیرے شگن منا قاسم نو زہرا جایا مہدی لاون آیا قاسم نو زہرا جایا مہدی لاون آیا قاسم نو زہرا جایا کللا کے سین کبرانوں وچ کربل دے کللا کے سین کبرانوں وچ کربل دے رج رج کے بھکیا رویا تے پترا مویا رج رج کے بھکیا رویا ویرا تے پترا مویا جد رسیاں پاون آیا مہدی لاون آیا قاسم نو زہرا جایا مہدی لاون آیا قاسم نو زہرا جایا مہدی لاون آیا
قاسم نو زہرا جایا نال چاواں دے بنا کے جوڑے شگنا والے نال چاواں دے بنا کے جوڑے شگنا والے قاسم دیا چاچے جایا قاسم دیا چاچے جایا رو منگ دیا لاگ وڈے سرے نو سجاون آیا مہندی لاون آیا قاسم نو زہرا جایا مہندی لاون آیا قاسم نو زہرا جایا مٹیاں چوں نال مظلوم دے اجرو رو کے مٹیاں چوں نال مظلوم دے اجرو رو کے کربل دا اجڑا لایا کربل دا اجڑا لایا فرمادا راج دلارا شامن آیا مہندی لاون آیا قاسم نو زہرا جایا مہندی لاون آیا قاسم نو زہرا جایا مہندی لاون آیا قاسم نو زہرا جایا سارے جماعتاں لاون آیا قاسم نو زہرا جایا انج دی شادی سمر ہوئی شہزادے دی انج دی شادی سمر ہوئی شہزادے دی جان جی مر گئے سارے جان جی مر گئے سارے پھوپھیاں نے بھول کے وارے دین بچاون آیا مہندی لاون آیا قاسم نو زہرا جایا مہندی لاون آیا قاسم نو زہرا جایا زیغم شاہ صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے آخر میں بس ایک نوحہ ماتم کا پڑھنا ہے کیونکہ مومنین یہ چاہتے ہیں اور باقی کلام آپ بیٹھ کر بٹھا کر پڑھائیں تو لہٰذا آپ سب بیٹھ جائیں جس طرح آپ چاہتے ہیں اس کے بعد آخر میں ماتم کر اس خدمت کو قبول فرمائیں صلوات پر محمد و آل محمد بیٹھ جائیے بھائی جزاک اللہ ایک جاگ پھر صلوات پر پڑھیے گا محمد و آل محمد بیٹا جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیے بیٹا جگہ ملتی ہے جہاں وہاں بیٹھ جاؤ مجلس ہے یہ بیٹا یہ یہاں کرسیاں تو ملیں گی نہیں آپ کو اسپیشلی نہیں جگہ مل سکتی ہے فرش پہ سب بیٹھتے ہیں آپ کو بھی فرش پہ ہی بیٹھنا پڑے گا بیٹا جہاں سب بیٹھے ہیں ویسے ہی آپ کو بھی بیٹھنا پڑے گا سکون سے بیٹھے تاکہ مجلس سن سکیں درود پڑھیں محمد و آل محمد پر صلوات پڑھی محمد و آل محمد کے ساتھ چلیے جی کلام پہ توجہ رکھیں باقی انتظامات خود ہوتے رہیں گے ایک ذاتی صلوات پڑھی محمد و آل محمد گر ہے جنت میں جانے کی خواہش جا کر سنیں گے تو مزہ آئے گا گر ہے جنت میں جانے کی خواہش بزم حیدر میں آنا پڑے نا بات سمجھ میں تو ہاتھ اٹھتے ہوئے نظر آنے چاہیے کنجوسی سے نہیں سننا ہاں گر ہے جنت میں جانے کی خواہش
بزم حیدر میں آنا پڑے گا، در ہے جنت میں جانے کی خواہش، بزم حیدر میں آنا پڑے گا، گنگنا کے غدیری ترانہ پورا کلمہ سنا، گناہ کے غدیری ترانہ پورا کلمہ سنا، ہم سری کر رہا ہے علی سے، ٹھیک ہے ہم بھی مانیں گے لیکن، ہم سری کر رہا ہے علی سے، ٹھیک ہے ہم بھی مانیں گے لیکن، شیخ تجھ کو بھی 2 انگلیوں پہ باب خیبر اٹھا، لکھتے ہیں باغ جنت میں جانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں میرے بھائی، باغ جنت میں جانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں میرے بھائی، ہاں مگر در پہ رضوان کو پہلے نقش ماتم دکھانا پڑے، آپ سلامت ہے، جاگ کر صلوات پڑھیں، آپ کی محبتوں کا شکریہ، جاگ کر صلوات پڑھیں۔ اشرف علی صاحب لکھتے ہیں کیا جب، تھوڑی مائک کی آواز بڑھا دیں گے تو مہربانی ہوگی، اب تو لوگ بیٹھ گئے، اب تو آواز بڑھا دیجیے، آپ نے کہا تھا لوگ بیٹھیں گے تو آواز بڑھ جائے گی، تو لہٰذا مائک کا ڈیلے بھی بڑھائیں اور آواز بھی بڑھائیں، مہربانی کیجیے، صلوات پڑھیں۔ کیا جب بحر شہادت کے شناور نکلے، بحر شہادت یعنی شہادت کا سمندر، اور شناور کہتے ہیں تیرنے والے کو، مطلب کیا ہوا، کیا عجب لوگ تھے جو شہادت کے سمندر میں تیر رہے تھے، توجہ ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا چاہتا ہوں، ایسے نہیں کنجوسی کے ساتھ، نہ سنتا ہوں نہ پڑھتا ہوں، نہ سناتا ہوں نہ پڑھتا ہوں، سننا بھی آپ نے دل کھول کے ہے، پڑھنا بھی میں نے دل کھول کے ہے، کیا عجب بحر شہادت کے شناور نکلے، کیا عجب بحر شہادت کے شناور نکلے، ڈوب کر خون میں پیاسے لب کوثر نکلے، ڈوب کر خون میں پیاسے لب کوثر نکلے، بحر شہادت کے شناور نکلے، ڈوب کر خون میں پیاسے لب کوثر نکلے۔ اب شعر ملاحظہ ہو، بچے اور بوڑھے سبھی لوگ برابر نکلے، آئینہ ایک مگر عکس 72 نکلے، آئینہ ایک مگر عکس 72 نکلے، جب نبی بھائی کو بستر پہ سلا کر نکلے،
کتنے لوگوں کے نسب چہروں سے باہر یہ شلام ہے. مولا علی کا لقب ہے وجہ اللہ، یعنی اللہ کا چہرہ. یہ اللہ نے علی مولا کو فضل بخشی، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی، جو فضیلت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے وہ کسی اور کو نہیں کی. مولا کے بہت سارے لقبات ہیں. وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، عین اللہ، اللہ کی آنکھ، جب اللہ، اللہ کی زبان، لسان اللہ، اللہ کی زبان. تو اللہ کی زبان، اللہ کا چہرہ. کہیں بھی یہ نہیں کہا معاذ اللہ کہ اللہ ہے، نہیں، اللہ تو اللہ ہے، نبی نبی ہے، محمد محمد ہے، علی علی ہے. اب سنیے، وجہ اللہ کا مطلب ہے اللہ کا چہرہ. یہ فضیلت اللہ نے علی مولا کو عطا کی ہے. اب سنیے، مجھ کو اللہ کے چہرے کی ثنا کرنی ہے. ضائع نہ ہو شعر. مجھ کو اللہ کے چہرے کی ثنا کرنی ہے یہاں کوئی مقصر تو وہ باہر نکلے ہے یہاں کوئی مقصر تو یہ کلام اشر مہدی صاحب کا ہے، لیکن اسی ضمیر پر بلال کاظمی صاحب نے بھی اشعار لکھے، تو دو اشعار بلال کاظمی صاحب کے بھی اس میں پیش کر رہا ہوں. ان اذانوں کو ضعیفی سے بچانے کے لیے یہ مصرع پڑھنا ہی نہیں ہے. میں نے بولا کہ اگر آپ نے خاموشی سے سن لیا کہ جیسے میں نے بہت آسان سی بات کہی ہے، نہیں، سننا ہے، کیونکہ شاعر بڑی محنت کرتا ہے لکھنے کے لیے. تو پھر ہم نے اپنا حق لینا ہے. ہم سید ہیں، اپنا حق لینا جانتے ہیں. ایک باغ فدق کو آج تک یاد رکھا ہوا ہے ہم نے. ہاں، یہ ہمارا حق ہے، جو شاعر کا حق اور پڑھنے والے کا حق ہے داد، وہ لے کر چلوں گا، نقلہ مصرع پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان اذانوں ضعیفی سے بچانے کے لیے جب بھی اللہ کہو ساتھ میں اکبر جب بھی اللہ کہو ساتھ میں چاہتا ہوں. اسی طرح میں مصرع کیا پڑھ رہا ہوں، لفظ کیا ہے سنیے گا، الفاظ کیا ہے. کہہ دے ایک بار جو مولود حرم کی بیٹی لے کے خود خانہ کعبہ ابھی چادر نکلے خود خانہ کعبہ. دونوں ہاتھ میں کہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زینب، 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 لبیک یا زینب. جزاک اللہ. ہاتھ میں کہ بولو لبیک یا سکینہ، لبیک یا سکینہ، لبیک یا سکینہ، لبیک یا سجاد، لبیک یا سجاد، لبیک یا سجاد، لبیک یا سجاد، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی. صلوات. بابا میں اکیلی اندھیرا و دشت بلا جل گئے خیم کرتا میرا جل گیا
جزاک اللہ. میری درخواست ہے بے شک ابھی ماتم نہ کرنا, ہلکے والا ماتم آخر میں کر لینا, لیکن کھڑے ہو کر اس کلام کو سننا, کیونکہ علی کی بیٹی دربار میں بھی کئی گھنٹے کھڑی رہی. ہاں اور میں ہاتھ جوڑ کر درخواست کروں گا اپنے موبائل والے دوستوں سے, بھائیوں سے, کہ ایسا نہ ہو کہ گریا میں خلل آ جائے تمہارے موبائل کی وجہ سے. گریا اور ماتم کرنا, یہ اگر بنانی ہے بھی تو ایک کونے پر کھڑے ہو کر توجہ سے اس طرف منبر پہ کھڑا ہوا کوئی شخص کسی کو دھکے نہ دے, کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں, سب کو پرسہ دینے دے, جو جیسے چاہے ماتم کرے. بابا توجہ رکھنا, اور جس کو میں نظر نہ بھی آؤں کوئی بات نہیں, تصور میں مولا کا غم رکھنا, اپنے سر پہ ماتم کرنا. بابا میں اکیلی اندھیرا دشت بلا جل گئے خیم کرتا میرا جل گیا, پھر میری سمت کو ایک ظالم بڑھا, میں لرزنے لگی دل دھڑکنے لگا. بابا اس نے کانوں سے نوچی میری بالیاں, اس نے کانوں سے نوچی میری بالیاں, کان کے خون سے کرتا میرا طے ہوا, اس نے منہ پہ تماچا لگایا میرے, میں سنبھل نہ سکی گر گئی خاک پہ, پھر میں چلائی لگے چچا شمر مجھے مار رہا ہے, میری مدد کو کوئی نہ. بابا میں روتی رہ گئی, بابا جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں, رنج و علم شام غم حال سفر شام کے زندہ کے ستم, اپنے غم تم بھی سناؤ, اپنے غم میں بھی سناؤ, اپنے غم تم بھی سناؤ, اپنے غم میں بھی سناؤ. بابا جان شمرے نے جب, بابا جان شمرے نے جب مارے تماچے پر, بالیاں کھینچی میری پورتا ہوا خون میں تے. بابا جان دیکھو ذرا, بابا جان دیکھو ذرا, نیلے ہیں رخسار میرے, بابا جان دیکھو ذرا, بابا جان دیکھو ذرا, نیلے ہیں رخسار میرے, کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے یوں کوئی بشر. شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں, بھیا سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں. اپنے غم تم بھی سناؤ, اپنے غم میں بھی سناؤ. سر حسین سے آواز آئی, سکینہ یہ تیری نیل کے نشان کے ساتھ یہ کیسا نشان اضافی پڑا ہے, مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. تڑپ کر بی بی کہتی ہیں بابا, بابا جان دیکھنا کیا, بابا جان دیکھنا کیا, سن بھی نہ پاؤ گے بیان, میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان. میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان. بابا جان تم, بابا جان دیکھنا کیا, سن بھی نہ پاؤ گے بیان, میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان. بابا جان تم بھی مجھے, بابا جان تم بھی مجھے اب نہیں پہچانو گے, خاک والوں میں لہو کانوں سے اب تک ہے رواں, سب
صبر ہر غم پہ مگر کیسے کیا مجھ سے سنو، تیرا 100 میل سفر کیسے کیا مجھ سے سنو، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ۔ آپ سے مسائل برداشت نہ ہوئے، آپ سوچو یہ بین جب بی بی سکینہ نے مولا حسین سے کیے ہوں گے تو کیا آواز آئی ہوگی سر حسین سے؟ سکینہ جان بابا قربان، قافلہ لٹ گیا برسر کربلا، مجھ کو مارا گیا تجھ کو پیاسا رکھا، نیزے پہ ہم چلے تو چلی خاک پہ، پاؤں تیرے جلے ہم تڑپتے رہے، سکینہ میری بچی، سکینہ میری بچی، اے بابا کی جان، تجھ سے بیٹی جدا میں ہوا تھا کہاں، تو تھی جہاں میں تھا وہاں، میری بچی بابا قربان، میری بچی بابا قربان، میری بچی بابا قربان، رانا نیوں میں ساتھ ہوں، شہ مظلوم کہتے تھے سکینہ سے بھی، شہ مظلوم کہتے تھے سکینہ سے بی بی، ہماری اور تم اپنے سروں پہ ماتم کرنا، مولا کہتے ہیں شہ مظلوم کہتے تھے سکینہ سے بی بی، ہماری اور تمہاری داستاں ہے ایک جیسی ہے، جان سکینہ جان، سکینہ جان، سکینہ بابا قربان، جان سکینہ جان، سکینہ جان، سکینہ جان بابا قربان، تیری میری مصیبت ہے سکینہ ایک ہی جیسی، چھری گردن پہ میرے تھی تیری گردن میں ہے رسی، چھری گردن پہ میرے تھی تیری گردن میں ہے رسی، میں نیزے پر چلا ہوں اور تو کانٹوں پہ بی بی، میرے سر سے لہو جاری میرے کانوں سے خون جاری، تماچے تیرے چہرے پر لگائے جا رہے ہیں، تماچے تیرے چہرے پر لگائے جا رہے ہیں، تماچے تیرے چہرے پر لگائے جا رہے ہیں، یہاں نیزے پہ ہم پتھر ہی کھائے، جان سکینہ جان، سکینہ جان، سکینہ جان بابا قربان، لائنیں کھینچ کر چھینی جو تجھ سے بالیاں تیری، ہوا کانوں سے خون جاری، صدا اموں کو تو نے دی، تیری غربت میرے جیسی، میری حالت تیرے جیسی، انگوٹھی کے لیے کاٹی ستمگر نے میری انگلی، انگوٹھی کے لیے کاٹی ستمگر نے میری انگلی، یہاں بیٹی تجھے ناکوں سے گروایا گیا، یہاں بیٹی تجھے ناکوں سے گروایا گیا،
पे वहाँ घोड़ों को दौड़ा गया है। अरे जान सकीना जान, सकीना जान, सकीना जान, बाबा कुर्बान जान, सकीना जान, सकीना जान, सकीना जान, बाबा कुर्बान। तू चादर को तरसती थी, कफन को मैं तरसता था। ये जगह शाह साहब ने चादरें आज बांटनी है मस्तूरात में, बीबी सकीना के नाम की। मौला हुसैन कहते चादर को तरसती थी, कफन को मैं तरसता था। तेरी चादर बनी मट्टी कफन में, तेरी चादर बनी मट्टी कफन मेरा। सीना से तेरे नाकों का बड़ा था फासला दुखिया। तू बाबा को बुलाती थी, बुलाते थे तुझे बाबा। अज़ियत का सफर था दश्त से कूफे के दर तक, तड़पते बाप बेटी आ गए शीरीन सकीना जान, सकीना जान, बाबा कुर्बान। सितम तुझ पर भी ढाते हैं, सितम मुझ पर भी ढाते हैं। यतीमा तुझको कहते हैं, मुझे बागी बुलाते हैं। यतीमा तुझको कहते हैं, मुझे बागी बुलाते हैं। अब मंजर देखना, बेटियों वाला एहसास करना। खुदा तुम्हारी बेटियों को ज़ाया कायम रखे। मौला कहते हैं, सीना के पास से जालिम जो नाके लेके जाते हैं, तुझे भी आजमाते हैं, मुझे भी आजमाते हैं। बहुत नजदीक होकर भी अजब सी दूरियां, बहुत नजदीक होकर भी अजब सी दूरियां हैं। बड़ी मजबूरियां हैं ये, बड़ी मजबूरियां हैं। सकीना जान, सकीना जान, सकीना जान, बाबा कुर्बान। तमाचे तूने खाए, तमाचे तूने खाए हैं, है पत्थर खाए मैंने भी। तेरे रुखसार हैं नीले, मेरा चेहरा हुआ जख्मी। कई दिन का हूँ मैं प्यासा, कई दिन की है तू प्यासी। गला है खुश्क तेरा भी, रगे मेरी भी है सूखी। हमारे दर्द को समझे कोई है काश बीबी, हमारे दर्द को समझे कोई है काश बीबी। मैं लाशा हो के जिंदा हूँ, तू जिंदा लाश। अभी आप गर्मी में खड़े हैं ना, गर्मी का एहसास हो रहा है। करबला याद कर रहे हैं, जिन्नान याद कर रहे हैं। सरे हुसैन ने भी ऐसे ही याद किया। बीबी सकीना से कहते हैं, मौला असीर जुल्म है तू भी, असीर जुल्म हूँ मैं भी। बीबी सकीना की गोद में बाबा का सर है और सरे हुसैन से आवाज आती है जिंदान में, असीर जुल्म है तू भी, असीर जुल्म हूँ मैं भी। मैं हूँ तन्हा सरे मक्तल, तू है जिंदान में कैदी। यहाँ जिंदान की गर्मी, वहाँ मैदान की गर्मी। यहाँ सोई नहीं तू भी, वहाँ सोया नहीं मैं भी। सकीना देख वक्त कैसे बदल जाता है। कभी तू चैन से सीने पे सो जाती थी मेरे, कभी तू चैन से सीने पे सो जाती थी मेरे। मेरा सर आज है लाडली सीने पे तेरे।
سکینہ جان بابا قربان گئے فرحان اور مظہر یہ منظر شام میں دیکھا کہاں بیٹی کی تربت ہے کہاں بابا کا ہے روزہ ہر ایک زائر لرز جائے اگر یہ سوچ لے جملہ کہ شام و کربلا کے درمیان ہے فاصلہ کتنا سکینہ اور بابا میں جدائی آج بھی ہے سکینہ اور بابا میں جدائی آج بھی ہے لب شبیر پہ لوگوں دہائی آج بھی ہے جان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان بابا قربان جان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان بابا قربان عزیزدارو جس میدان میں آپ مجلس کر رہے ہیں جس میدان میں آپ مجلس کر رہے ہیں مٹی بھی مٹی ہے چاروں طرف مٹی ہی مٹی ہے اور پھر یاد کرنا شدید گرمی بھی ہے ہم دوٹ میں آپ لوگ بیٹھ جائیں اور جتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں وہ بیٹھ بھی جائیں گے اور اگر وہ ماتم کر رہے ہیں ان کی وجہ سے اگر میں نظر نہیں آ رہا تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں لیکن آپ کے تصور میں مولا حسین ہونے چاہیے اس وقت میں نہ ہوں بھلے مہربانی کریں اس بات کی محبتوں کی قدر کرتا ہوں مسائل کا ایک رب بنا ہے مجھے بیچ میں توڑنا پڑ رہا ہے تو لہٰذا آواز نہ لگائیے کہ بیٹھ جاؤ یا کھڑے ہو جاؤ جہاں کھڑے ہیں آپ سے وہاں تصور میں صرف مولا حسین کو سوچیں بس فرصت دیں آج جزاک اللہ مولا حسین کی شہادت بہت سخت تھی اور مولا حسین کی تدفین بھی بہت سخت تھی سید سجاد کو کیا کیا مشکلات ہوئی اے رونے والوں ہے یہ گھڑی شور شین کی تدفین ہو رہی ہے امام حسین کی اب تمہیں حسین کا واسطہ ماتم اور گریہ کرنے میں شرمانا نہیں سینوں پہ ماتم کرو سروں پہ ماتم کرو آواز گریہ کی آنی چاہیے تدفین ہو رہی ہے امام حسین کی کوفے سے آئے پہن جو سجاد بیڑیاں کوفے سے آئے پہن جو سجاد بیڑیاں لاش حسین دیکھ کے آنسو ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کر کیا بیمار نے بیان بابا تمہاری لاش کو ڈھونڈوں کہاں ارے کیسے کفن دوں لاش کو غربت نصیب ہو ارے بابا میں آج تم سے زیادہ غریب رو کر بنی اسد کے قبیلے کو دی صدا لاش حسین مل کے اکھٹا کرو ذرا اترے لحد میں شاہ کی بیمار کربلا بولے پڑھوں میں کس طرح تلقین یا خدا رخ سے سوئے کعبہ ارے جتنے بھی ٹکڑے مل سکے سب چن لیے گئے آہ
آہستہ سے لحد میں وہ بیمار نے رکھے، سینے پہ ہاتھ رکھا جو بیٹے نے باپ کے، حالت پہ بابا جان کی سجاد رو پڑے، بولے کہ یاد آتی ہے اس وقت دادی جان، ارے توڑی ہے اس طرح میرے بابا کی پسلیاں، توڑی ہے اس طرح میرے بابا کی پسلیاں، لوٹی ہے ایسے لاش غریب دیار کی، لاشے سے پہلے گھوڑوں سے پہلے لاش کی پامالی کی گئی، پھر کرتا اور امامہ ابا لے گیا کوئی، یہی نہیں کہ صرف انگوٹھی نہیں ملی، ارے بے احترامی کی ہے یوں زہرا کے چین کی انگلی لائی نے کاٹی ہے بابا حسین کی، تیروں سے سارا جسم ہے ہائے بھرا ہوا، پہلو پہ بابا جا کے ہے نیزہ گڑا، پہلو پہ بابا جا کے نیزہ گڑا ہوا، تیرا جگہوں سے ان کا گلا ہے کٹا ہوا، ہے سر یہاں تو ہے تن یہاں تو سر ہے وہاں خون سے بھرا، سر دیکھ کر یقین ہے میرے خاندان کو مارا ہے پتھروں سے، مارا ہے پتھروں سے، مارا ہے پتھروں سے میرے بابا جان کو، بڑھ کر بنی اسد نے یہ ایک بات پوچھ لی، مولا معاف کیجئے گر ہو خطا کوئی، چھوٹی سی کیا یہ سینے پہ شہ رکھی ہوئی، عابد کی بات سنتے ہی ہر ماں تڑپ گئی، بولے یہ دیکھ دیکھ کے دل باش باش ہے، سینے پہ بابا جان کے اصغر کی لاش ہے، سینے پہ بابا جان کے اصغر کی لاش ہے، سینے پہ بابا جان کے اصغر کی لاش ہے، پوچھا کسی نے مولا برابر میں کون ہے، شبیر اس کے سینے پہ کیوں ہاتھ ہے رکھے، لگتا ہے ان کو پیار تھا اس نوجوان سے، اکبر کا نام سنتے سجاد اکبر کا نام لیتے سجاد رو پڑے، بولے کہ ہاتھ سینے پہ یوں ہے رکھا ہوا ہے، بیٹے کے کلیجے میں نیزہ لگا ہوا، بیٹے ہے بیٹے کے کلیجے میں نیزہ لگا ہوا، آئی صدا یہ فاطمہ زہرا کی قبر سے، سجاد لوٹ آؤ کہ بابا کو روچے، کوفے میں یاد کرتی ہے بیٹی میری تجھے، تم تو یہاں ہو وہ بھلا آواز کس کو دے، زینب کے دل کو اور بھی ظالم رلاتا ہے، ارے شمرے لئی بہن کو تماچے
سجاد کے قدم میں خدا تاثیر عطا فرمائے. آخری بند سننا. سجاد کربلا کے وہ منظر عجیب تھے, فرحان آ رہی تھی یہ آواز قبر سے, ملوا دو بیٹا پھر ذرا عباس سے مجھے, بولو کہ آخری میری بات مان لے. عابد پکار